بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، دست غیب کے حوالے سے لگاتار عمل اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میرا کوئی بہن بھائی محروم نہ رہ جائے، کیونکہ ہر کسی کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، کسی کی اپنی اپنی استطاعت اور طاقت ہے۔ کوئی کس قسم کا عمل کر سکتا ہے، کوئی سخت عمل کر سکتا ہے، کوئی نرم کر سکتا ہے، کوئی صحیح محنت زیادہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ محنت تو کرنی چاہیے انسان کو، کیونکہ اپنے کام کے لیے اگر انسان محنت نہیں کر سکتا تو کسی کے کام کے لیے کیا محنت کرے گا۔ تو دوستو، میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی ڈالی ہے دست غیب کے حوالے سے 4 رکعت نماز نفل والی، تو آج پھر میں 4 رکعت نماز نفل والی نماز، جو 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی، نفل نماز ہوں گی، تو وہ دست غیب کے حوالے سے ہوں گی، وہ آپ نے پڑھنی ہیں۔ میرے دوستو، میں لمبی تمہید نہیں باندھتا، صرف اتنا کہوں گا کہ جو میرا بھائی اس پہ میرے کہنے کے مطابق اور کامل یقین کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس کے ایسے مسائل حل ہوں گے کہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ جس مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے کرو گے تو انشاءاللہ ناکامی کبھی نہیں دیکھو گے۔ یہ اتنا لاجواب عمل ہے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں نے کیا، اور بڑے بڑے بزرگان دین نے کیا، تو ان کو بھی کامیابی اور کامرانی ملی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، چاہے وہ بڑا سے بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو، دنیا کے لحاظ سے بڑا ہو یا دین کے لحاظ سے بڑا ہو۔ اصل تو بڑا انسان وہی ہوتا ہے جو دین کے لحاظ سے بڑا ہو۔ تو ایسے بزرگان دین کا یہ عطا کردہ عمل ہے کہ جس نے بھی کیا، آج دن تک میرے ذاتی تجربے کے مطابق آج دن تک ایک بندہ بھی ناکام نہیں ہوا۔ اگر اس کے اعتماد میں یا کسی چیز میں کمی رہ بھی گئی ہے تب بھی اسے کامیابی ملی ہے، اگر 100% نہیں تو 60-70% ضرور ملی ہے۔ تو اس لیے اپنا اعتماد، یقین اور بھروسہ بنا لو۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ مجھے بتاؤ، مجھے اتنے پیسے دے دو، میں آپ کو تعویذ بنا کے دیتا ہوں، تو اس میں آپ شک کر سکتے ہیں، شک کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ خود کر رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کسی قسم کی شک کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، اب چلتے ہیں عمل کی جانب۔ تو عمل کرنے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی نیا چاند نکلنے والا ہے، جب نیا چاند نکل آئے تو کوشش کریں، ویسے یہ حاجت کی نماز ہے، آپ کبھی بھی کسی وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، دن ہو، رات ہو، عروج ماہ ہو یا زوال ماہ ہو، لیکن جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر کوشش کریں تو چاند نکلتا ہے تو چاند کی پہلے بدھ کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ نوچندی جمعرات کہلائے گی، اس سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ رات کو ایک ٹائم مخصوص کر لیں، اور مخصوص ٹائم کے اوپر آپ جو جگہ مقرر کریں گے وہاں آپ تنہا ہوں اور کوئی بندہ نہ ہو، جتنی دیر آپ نے عمل کرنا ہے، عمل پہ کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، تو پورے خشوع خضوع کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں کہ یا اللہ پاک، میں تیرے دربار میں آیا ہوں اور میں حاجت لے کے آ رہا ہوں، تو میری حاجت کو پورا فرمانا۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے حاجت کی نیت سے۔ پہلی رکعت میں آپ نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیے نیت کر کے، تو اس کے بعد آپ نے سبحانک اللہم پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمد شریف جب پوری پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، یہ 2 آیات ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، یہ 2 آیات مبارکہ
اکٹھی ایک دفعہ پڑھیں گے، جس طرح ابھی میں نے پڑھی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، یہ ایک دفعہ ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ کی 100 بار مکمل ہو جائے، آپ رکوع میں چلے جائیں، پھر اس کے بعد سجدہ کر کے پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پوری سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ آیت مبارکہ 100 دفعہ یہ بھی پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ 100 بار پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت پڑھنے کے بعد آپ اتحیات بیٹھیں گے۔ اتحیات آپ نے پوری پڑھنی ہے، یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے بعد درود شریف اور رب جعلنی یوم یقوم الحساب تک پورا پڑھنا ہے۔ پورا پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرنا، پھر اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت پہلی رکعت کی طرح یعنی سبحانک اللہم سے پھر شروع کرنی ہے، سبحانک اللہم، اس کے بعد یہ پوری پڑھنے کے بعد اس کے بعد سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت مکمل پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ آیت مبارکہ 100 دفعہ پڑھنی ہے۔ 100 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں تو پھر وہاں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، یہ آیت مبارکہ 100 بار پڑھنی ہے۔ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع اور سجدہ کریں، اس کے بعد اتحیات بیٹھیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے، آپ کی یہ 4 رکعات مکمل ہو گئی۔ جب آپ سلام پھیر لیں تو اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو درود ابراہیمی 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، یہ 100 بار پڑھنی ہے۔ جب یہ 100 بار پڑھ چکے ہیں تو آخر میں پھر درود پاک 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے اپنے جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس مقصد کی کامیابی کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے شایان شان ہم تو اس طریقے سے نہیں مانگ سکتے، ہم رو بھی نہیں سکتے، ہمیں رونا بھی نہیں آتا، ہمیں دنیا کے کاموں میں رونا آتا ہے لیکن اخروی زندگی اور اپنے رب کے آگے رونا نہیں آتا، لیکن ہم رونے والا منہ تو بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے۔ دوستو یہ عمل لگاتار آپ نے 40 دن کرنا ہے، اور آپ جو گارنٹی کہتے ہیں وہ میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ 40 دن کے اندر اندر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، یا آپ کا کوئی کاروبار ہے وہ آپ پوری محنت کر رہے ہیں لیکن کاروبار چل نہیں رہا، بشرطے کہ جائز کاروبار ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرض کے نیچے آئے ہوئی ہیں، اتنا قرض ہے کہ آپ کا کوئی وہ وسیلہ نہیں بن رہا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرا قرض اتر جائے اس کے لیے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کہیں دوسرے ملک میں جاؤں، کسی دوسرے ملک کا سفر کروں اور وہاں جا کے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کما کے بہتر طریقے سے لاؤں، تو اس مقصد کے لیے الغرض دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی ایک مسئلے کو ذہن میں رکھ کے آپ کریں۔ جب آپ کا ایک مسئلہ حل ہو جائے پھر کبھی ضرورت پڑے پھر دوسرے مسئلے کے لیے آپ کر لیں، لیکن بیک وقت 2-3 مسئلے ذہن میں نہ رکھیں۔ اللہ کی شان بے نیازی بہت اونچی ہے، وہ بہت اونچی ذات ہے، وہ چاہے تو کروڑوں مسائل، اربوں خربوں مسائل بھی ایک پل میں کن کہنے کی دیر ہے فیکون بس ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں ایک جو بڑا مقصد ہے اس کو لے کے یہ عمل کریں۔ جب آپ کو کامیابی مل جائے اس کے بعد پھر کبھی اگر زندگی میں کبھی ضرورت پڑے، ایک گھر میں 2-3 بندے ہیں، 2-3 مسائل الگ الگ وہ رکھ کے کر لیں،
لیکن یہ میرے بہن بھائی، میری جو بہنیں ہیں، اگر وہ یہ عمل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جب ان کے مجبوری کے دن آئیں تو ان دنوں میں وہ چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ اگر انہیں 10 دن یا 11 دن عمل کیا، 12 دن کیا، 15 دن کیا، اس کے بعد ان کے مجبوری کے دن آئے، ان دنوں کو چھوڑ دیں۔ جس دن وہ غسل کریں اس دن سے پھر وہ شروع کر دیں۔ اگر 15 دن کیا تھا تو 16واں دن آگے سے شروع کر دیں، اس طریقے سے۔ اور میرے بھائی جتنے بھی ہیں وہ لگاتار عمل کریں 40 دن۔ اگر آپ کا مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے پھر بھی آپ نے 40 دن پورے کرنے ہیں۔ دوستو، عمل کے متعلق میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے۔ میں یہ آپ کو پہلے بھی کہا ہے، اب پھر کہنے لگا ہوں کہ میں پوری گارنٹی آپ کو دیتا ہوں اس عمل سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن کامل یقین کے ساتھ کریں، اللہ پہ بھروسہ کر کے کریں۔ تو جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو مجھے بتائیے گا ضرور انشاءاللہ۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جس بھائی کو یہ ویڈیو اچھی لگے وہ کمنٹ ضرور کر دیا کریں اور لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ دوستو، میں اگر ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کے بھلے کے لیے بنا رہا ہوں، تاکہ آپ کا بھلا ہو جائے۔ تو آپ یہ شیئر کرنے میں آپ کو کون سا وہ ٹائم صرف ہوتا ہے، یا آپ کا لائک کرنے میں کتنی محنت ہوتی ہے، تو آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے گا، تو اس میں اجر آپ کو بھی ملے گا۔ تو دوستو، کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن پلیز مجھے وائس میسیج کر دیا کریں۔ اگر ضرورت کسی بات کی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ وائس میسیج کر دیا کریں، آپ کی نوازش ہوگی۔ اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو کمنٹ بھی کر دیا کریں، تو میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور میری 100 to 10% کوشش ہوتی ہے کہ جیسے کسی کا کمنٹ آئے یا وائس میسیج آئے میں اس کو فوری طور پہ جواب دوں۔ میں اپنا کام چھوڑ کے ان کو جواب دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی بندے کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ تو اس لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔